السلام علیکم دوستوں، تو آج ہم پڑھیں گے کہ برٹش پارلیمنٹ سسٹم کیسے وجود میں آیا، اس کی ہسٹری کیا تھی. تو باقی ٹائم سے آگے ہم پڑھتے ہیں. آگے بگننگ آف پارلیمنٹ ایکچولی اینگلو سیکشنز جو تھے انہوں نے کنگ شپ اسٹارٹ کروائی. کنگ شپ انہوں نے اسٹارٹ کروائی. برٹش پارلیمنٹ میں کنگ جو ان کے لیے تھا وہ ہر طرح کی سورس اس کے پاس تھی، ہر چیز وہ کر سکتا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کنگ ہیز آل پاور. کسی کو مروا دے، کسی کا ٹیکس لگوا دے جو چاہے، کسی کو اٹھوا دے، کسی کی بیٹی سے شادی کر لے، کنگ کی مرضی جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور یہ سسٹم تھا ان وقت. ایسا تھا کہ کسی نئی دلہن کی شادی ہوتی تھی تو کنگ کے جو اعلیٰ درجے کے وزیر اعظم تھے جو بھی تھے ان کو وہ کہتا تھا کہ بھائی سو اس نئی دلہن کے ساتھ پہلے وہ سوتے تھے پھر دلہا سوتا تھا جا کے. تو آگے بڑھتے ہیں کہ بھائی کنگ جو تھا دو طرح سے کروا سکتا تھا اپنے مطلب ہیریڈیٹری. اس کے پاس دو طرح کی تھی، ایک تھا الیکٹو، دوسرا تھا ہیریڈیٹری. مطلب ایک وہ خود سلیکٹ کرتا تھا، دوسرا تھا کہ بھائی خاندان کے طریقے سے آ جاتی تھی. اب کنگ کو دو باڈیز اسسٹ کرتی تھی یعنی ہیلپ کرتی تھی. ایک دو باڈیز نہیں پر ایک باڈی جس کو کاؤنسل آف وائس مین کہا جاتا تھا اور اس کو وائٹ مین بھی کہا جاتا تھا. اب کنگ اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، ایک کنگ کے ریلیٹیوز ہوتے تھے، دوسرے کنگ کے اپنے ایلڈر جو سٹی کے تھے وہ ہوتے تھے. کنگ کو ڈائریکٹ کیا جاتا. کنگ کو ڈائریکٹ کون کرتا تھا؟ کنگ کو ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں کرتا تھا. کنگ خود ان کو ڈائریکٹ کرتا تھا. بزنس ہو، کچھ بھی ہو، ویاپار ہو، کچھ بھی ہو. اب یہاں پہ کنگ شپ ختم ہوتی ہے کیسے دیکھتے ہیں. نارمن جیسے ہی حملہ کرتے ہیں یہ سارا سسٹم ان کا ڈسپیئر ہو جاتا ہے. اس کے بعد سسٹم آتا ہے ولیم دا کنفیوزڈ کا جو ساری چیزیں ریکنفیوز کرتا ہے، ریکنسٹیٹیوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک نام دیتا ہے جس کو کہتے ہیں میگنم کاؤنسلیم. اور اسی میگنم کاؤنسل کو گریٹ کاؤنسل کہا جاتا ہے جس میں آرک بشپ ہوتے ہیں، بشپس ہوتے ہیں، ابوٹس ہوتے ہیں، شہر کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، چرچ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ سارے ہوتے ہیں. اور یہ سال میں 3 مرتبہ ملا کرتے تھے. اس کے بعد آتے ہیں کہ بھائی فار ایڈمنسٹریشن ورک کنگ نے کہا کہ مجھے جو ہے ایک انر کاؤنسل چاہیے جو تھوڑے کم لوگوں ایک کمرے میں آ جائیں جو سارے مجھے ہیلپ کر سکیں. انہیں کہا چلو بھائی ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسی میں سے کیولا ریجس نکالا جس کو پرماننٹ کاؤنسل کہا گیا اور اسی میں سے ایک چھوٹا سا گروپ نکلا اور مور پاورفل گروپ نکلا جس کو پریوی کاؤنسل کہا گیا. اب یہی پریوی کاؤنسل 18 صدی میں کاؤنسل آف منسٹرز بن گیا جس کو بعد میں کیبنٹ کہا گیا. آج تک کیبنٹ چل رہا ہے جس کو کیبنٹ کہتے ہیں. یہی کیبنٹ کوئی اور نہیں، یہی وہ کیبنٹ ہے جس کو میگنم کاؤنسل کہا گیا تھا کہ میگنم کاؤنسل سے پریوی کاؤنسل نکلا تھا، گریٹ کاؤنسل نکلوایا گیا تھا، پرماننٹ کاؤنسل نکلوایا گیا تھا. یہ سارے جو ایک ہی چیز ہے. اس کے بعد آتے ہیں کہ بھائی ہنری ٹو جو تھا گرانڈ سن آف ولیم دا کنفیوزڈ کا، اس کا سسٹم یہ اس نے کہا کہ بھائی میں جو میرے لیے جو ہے بھائی لا فار آل، میں قانون سب کو عام کرتا ہوں، بھائی قانون سب کے لیے ہے یہ وہ. اس نے کہا لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی چینجنگ آ گئی. ہنری کے بعد آ گیا کنگ جان اور کنگ جان کے دور میں جو ہے میگنا کارٹا سائن کروایا گیا اور میگنا کارٹا بھی سائن کروایا گیا. اور یہ ہے کہ میگنا کارٹا میں یہ لکھا گیا کہ نو فری مین شوڈ بی اریسٹڈ، امپریزنڈ اور ایگزائلڈ وداؤٹ ان اینی وے، وداؤٹ ٹیلنگ، وداؤٹ انفارمڈ. کسی بھی بندے کو آپ اٹھوا نہیں سکتے، آپ قید نہیں کر سکتے، آپ اس کو جلا وطن نہیں کر سکتے. یہ میگنا کارٹا 1215 میں سائن کروائی گئی ٹریٹی کس سے؟ کنگ جان نے. لیکن کنگ جان نہیں کی، لیکن بعد میں اس کے مسئلے ہو گئے. پھر بھی یہ سگنیچر تو ہو گئی، یہ بات مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد آتے ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کر لیتے ہیں کیا ہو جائے گا، لیکن یہ اتنی چھوٹی بات نہیں تھی. اسی میں سے آگے یہ بھی کہا گیا کہ کنگ کے پاس آل پاورز نہیں ہے، کنگ ٹیکسز امپوز نہیں کرے گا وداؤٹ دا کنسنٹ آف گریٹ کاؤنسل. گریٹ کاؤنسل کون سا؟ وہی میگنیشم کاؤنسل جس کو باہر والا کاؤنسل، ٹھیک ہے، اس میں سے بھائی اس کے کنسنٹ کے بغیر یہ نہیں کرے گا. اس کے بعد آتا ہے کہ رائز آف پارلیمنٹ. رائز آف پارلیمنٹ کیسے ہوئی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بھائی دو طرح کے لوگ ہوتے تھے میگنم کاؤنسل میں. ایک ہوتے تھے نوبلز، ہوتے تھے کلرجی مین. پہلے وہ 3 چیزیں کو بیان کرتے تھے. 3 قسم کے بندے ہوتے تھے. ایک ہوتے تھے ریپرزینٹیٹو آف کلرجی جو چرچ والوں کے ساتھ تھے، لارڈز کے جو امیر طرح تھے، دوسرا کامنز تھے جو غریب طرح تھے. پر جیسے وقت بدلا گیا ہائر کلرجی جو اعلیٰ درجے پہ تھے چرچ پہ جسے پوپ کہتے ہیں، وہ جو گئے لارڈز کے ساتھ مل گئے. دوسروں نے کہا کہ بھائی نہیں، ہماری اوقات نہیں، ہم وڈرو کرتے ہیں. انہوں نے آدھے جو کم درجے کے تھے انہوں نے وڈرو کر لیا. اور جو لیزر نوبلٹی تھے جن کی نوبلٹی تو تھی، نوبل تو تھے، امیر تو تھے، لیکن تھوڑے کم درجے کے تھے، انہوں نے کہا بھائی ہم کامن کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ یہاں سے اسٹارٹ ہوئی 1400 صدی میں.
14 صدی میں مطلب یہ اسٹارٹ ہوئی کہ بھائی 2 چیمبرز بن گئے، جس کو ہاؤس آف لارڈ کہا گیا اور ہاؤس آف کامنز کہا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ گروتھ آف پاور پارلیمنٹ کیسے ہے۔ 14 صدی میں پاور آف بیکم مور ڈیفینٹ، 2 تھنگز ان پارٹیکولر ور اسٹیبلش، 2 چیزیں اسٹیبلش کی گئی کہ کراؤن کوڈ ناٹ امپوز ٹیکسز وداؤٹ دا کنسنٹ آف پارلیمنٹ۔ اب یہاں پہلے کہا گیا کہ بھائی کراؤن گریٹ کاؤنسل کی اجازت کے بغیر کیا نہیں کرے گا، ٹیکسز امپوز نہیں کرے گا۔ اب کہا گیا کہ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر وہ نہیں کرے گا۔ پہلے 3 بندے تھے، یہاں پہ پارلیمنٹ میں 2 بندے ہیں۔ 2 بندے مطلب 2 طرح کے چیمبرز ہوں گے، 2 طرح کے چیمبرز میں کتنے لوگ ہوں گے، کیا ہوں گے، وہ سارا میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہاں پہ دوسرا کہے گا پارلیمنٹ ایکچولی پاورز آف امپوزنگ ٹیکس، اور پارلیمنٹ کے ہی پاس صرف ٹیکسز امپوز کرنے کی حق ہے۔ فرام دس پارلیمنٹ ریڈیوسز لیجسلیٹو پاور، اب یہاں سے ہی پارلیمنٹ کا لیجسلیٹو پاور بھی بننے لگا۔ پہلے پارلیمنٹ کو کہا گیا کہ بھائی آپ صرف لیجسلیٹو ایڈوائز دیں گے کہ بھائی کیا کرنا ہے، کنگ ہی لیجسلیٹو ہے، لیکن یہاں پہ بعد میں پارلیمنٹ نے ہی اپنی لیجسلیشن لے لی، مطلب دماغ سے انہوں نے کام لیا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ پیریڈ آف ٹرانزیشن، اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور چینجنگ آتی ہے۔ ایک خاندان تھا ٹیوڈر اور اسٹوڈنٹ جو آئے تھے۔ ٹیوڈر پیریڈ واز ایبسولوٹ رول، جس کو مطلب پرفیکٹ رول کہا جائے گا، ٹیوڈر کو کہا گیا۔ اس کے بعد اس نے ڈسریگارڈ کیا اور بعد میں 2 کنگ آ گئے، جس کا نام تھا، ایک کا نام تھا کنگ جیمز 1، جیمز 2۔ بٹ سون ایکیوٹ، سخت مطلب اسٹرگل ہو گئی کنگ اور پارلیمنٹ کے بیچ میں، اور پارلیمنٹ کی ڈیمانڈ تھی کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، مطلب بغیر بتایا آپ ٹیکس لگا ہی نہیں سکتے، اور اسی میں سے سول وار ہو گئی ان کے بیچ۔ اور جو جناب اپنے کنگ چارلس تھے، اس بیچارے کا سر دھڑ سے دھار کر دیا گیا۔ اور یہاں پہ ایک اور چینجنگ آتی ہے، یہاں پہ یہ آتی ہے کہ کنگ شپ بالکل ختم کر دی گئی، کنگ شپ بالکل ختم کر دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کامن ویلتھ کے تھرو ہی ایک بندے کو نکالیں گے، جس کا نام تھا کروم ویل۔ وہ بندہ آ گیا، اب اس کو بھی انہوں نے ڈس لائک کر دیا کہ بھائی نہیں یہ لائک نہیں ہے، ہم اس کو بھی نہیں رکھیں گے، چلو بھائی اس کو بھی ریورٹ کر دیا گیا۔ پھر مونارکی میں سسٹم آ گیا، پھر کنگ شپ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ چارلس 2 آ گیا، جس نے اس نے بھی پارلیمنٹ کے مطابق کام نہیں کیا، تو پارلیمنٹ نے وہ بھی اسٹرگل کر کے فائنلی اپنی سپرمیسی دکھا دی کہ آئی ایم دا سپریم آف آل، اور پارلیمنٹ سپریم ہو گیا۔ مطلب اتنا ان میں جیل مول ہوا تھا اس وقت۔ ابھی تو سسٹم لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ برٹش کانسٹیٹیوشن جیسا سسٹم ہی نہیں ہے، لیکن پہلے جو سسٹم تھا وہ بہت ہی گندا تھا۔ اب سپیریٹی آف پارلیمنٹ کیا تھی؟ ڈیورنگ دی سکسیڈنگ سینچری، مطلب جس وقت تاج پوشی کا سسٹم چل رہا تھا اس وقت کراؤن مکمل ختم ہو چکا تھا، کراؤن کی حیثیت ہی نہیں رہی تھی، اور ہاؤس آف کامن اتنا امپورٹنٹ ہو گیا تھا کہ ہاؤس آف لارڈز کے ابو ہو رہا تھا۔ پہلے ہاؤس آف لارڈز کی بات زیادہ ویلیو رکھتی تھی، لیکن ہاؤس آف کامن نے کہا نہیں بھائی، ہم کامنس ہیں، وی نو دا پرابلمس آف ادرس، وی ہیو دا اتھارٹی ٹو نو واٹ ایشوز آر ارائزنگ فرام دیم، کیونکہ ہم کامنرز ہیں، ہم ان کے بیچ میں رہتے ہیں، آپ تو لارڈز ہیں، آپ تو اعلیٰ درجے کے مکان پہ رہتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بات ان کی عقل کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بائی سبٹینیل ایکٹ 1716 میں ایک لانگ اور ارریگولر سیشنز ہونے لگے، مطلب ایک بہت ہی بڑے درجے کے اور ایسے مگر روزانہ طریقے، مطلب ایک ریگولر ہوتا ہے نا، ارریگولر بے وقت ان کے سیشنز ہونے لگے، اور ایکسٹینشن آف ان کی الیکشن کی وجہ سے، ان کی الیکشن کے درجے اعلیٰ کی وجہ سے یہ جو ہے ہاؤس آف کامنز آرگن اور پاپولر بن گئے، اور پارلیمنٹ ایکٹ 1911 میں ان کو فائنینشیل اور کنٹرول بھی مل گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اب آرڈنری جو لیجسلیشن ہے، مطلب یہ جو کم درجے کے لاز ہیں، آپ ان پہ بھی اوور رائڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہاؤس آف لارڈ نے اپنے پاور گوا دیے، اور یہاں پہ ہاؤس آف کامنز نے اپنے پاور حاصل کر لیے۔ تو یہ تھا میری طرف سے کچھ جو آپ کو میں نے بتایا، تو مطلب اتنا میل جل تھا۔ انشاءاللہ کل ہم کیبنٹ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو بھی میرے سے ہو پایا وہ کریں گے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، صرف چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو دبا دینا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لنک شیئر کرنی ہے، کیونکہ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے۔ یہ بات مت بھولیے کہ صرف آپ کو پتا ہے تو دوسرے کو پتا نہیں چلے گا، دوسرا بھی کہیں نہ کہیں سے حاصل کر لے گا، لیکن اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کی عزت بھی بڑھے گی، اور آپ کی نالج بھی بڑھے گی، اور خدا آپ کو بھی عزت دے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔